جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ یعنی کہ جنتی گناہگاروں سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور پوچھیں گے کہ جہنم میں کیوں آئے تم؟ تو ویسے تو بہت گناہ ہوں گے ان کے، لیکن جو یہ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا گناہ، ان کو دیکھیے، اور ہمیں اپنی زندگی سے ہی گناہ نکالنے ہیں، کیونکہ یہ گناہ ہمیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، قالوا لم نک من المصلین۔ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے نا اس آیت سے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، دل کٹ جاتا ہے میرا کہ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ اور نمازوں میں آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں، یہ ہم فیل کریں کہ 4 تو میں پڑھ لیتی ہوں یا 3 تو پڑھ لیتی ہوں، میں نمازی ہوں، کبھی نہ کبھی پڑھتی ضرور ہوں، بالکل نہیں چھوڑتی، تو ایک بات کان کھول کر سن لیجئے کہ 5 نمازیں جب تک پوری نہیں ہوں گی آپ نمازی کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور کیا ہے، اس انجام سے نہیں بچ سکیں گے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے، اور سیکنڈ بات وہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری بات وہ کہیں گے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ حرکتیں کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں موت ہی آ گئی۔ تو یہ سارے گناہ ہم دیکھیں، نماز نہ پڑھنا، نمازوں کی پابندی کریں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، نماز کے بغیر نو نجات۔ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور جس کی نماز درست ہوئی اس کے باقی اعمال درست ہو جائیں گے، اور جس کی نماز میں گڑبڑ نکل آئی تو اس کی باقی اعمال بھی کیا ٹھیک ہوں گے۔ اور اس کے بعد مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ مسکین کون ہے؟ ضرورت مند، جو اتنا نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ کھا پی سکے آرام سے، تو ان کا خیال کرنا، کھانا کھلانا۔ گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کے کھانے پینے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، وہ صبح سے آتی ہیں 10 بجے تک، اور 4 بجے تک اگر ہمارے گھر کام کرتی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو کھانا کھلائیں۔ ہمیں ظاہر سی بات ہے اکیلے کھاتے ہوئے obviously عجیب بھی لگے گا کہ ہم اکیلے کھا رہے دوسروں کو نہیں کھلا رہے، تو ضرور ان لوگوں کو پوچھیں، اور اگر ماسیوں کے ساتھ موقع نہیں ملتا تو گھر باہر جا کر لوگوں کو راشن وغیرہ دیں اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہم اللہ معاف کرے اس چیز کے معنی میں سیریس نہیں ہے تو یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے۔ پہلی بحث دین کے معاملے میں، ٹھیک ہے، کہ کوئی دین کے معاملے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے تو ہم بھی 2-3 شگل اور لگا رہے ہیں اور اللہ معاف کرے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں جہنم کے بارے میں پڑھا۔ تو اگر کوئی اللہ معاف کرے جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے یا دین کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کر دین کا مذاق اڑانا۔ اور نمبر 2، اس کو دنیاوی لیول پر لے لیں، دنیا کے معاملے میں بھی اگر کوئی شخص حق پر نہیں ہے اس کے باوجود بھی بڑی آوازیں کر رہا ہے اور شور شرابہ کر رہا ہے تو آپ دھیمے ہو جائیں، اب اللہ کے لیے اپنا معاملہ خاموش کر دیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بحث چھوڑ دے اللہ کے رسول اسے جنت میں بیچ بیچ گھر کی بشارت دیتے ہیں۔ لہٰذا فضول بحث و مباحثہ جو ہمارے ایمان میں کیا کہتے ہیں خلل ڈالے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کم سے کم بات کرنی چاہیے، اور بحث کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ہاں کوئی دین کی بات ہے اور کوئی غلط کر رہا ہے تو پیار محبت سے حکمت کے ساتھ آپ ضرور سمجھائیں گے، لیکن اتنا بحث میں آگے نہیں نکل جائیں گے کہ آپ خود گناہ گار ہو جائیں، کیونکہ جو شخص زیادہ بول رہا ہوتا ہے پھر اس کے سلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اعتدال میں رہ کر جس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے اسی طرح کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو جھوٹا قرار دینے کے لیے شور ہنگامہ کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو کر اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور جھٹلانا وہی ہے کہ اپنے عمل سے جھٹلانا۔ اپنی زبان سے تو ہم obviously نہیں کہیں گے کہ ہم جنت جہنم کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، لیکن اللہ معاف کرے ہمارا عمل، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارا عمل کہتا ہے کہ جیسے ہمیں یقین ہی نہ ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور اسی حالت میں ہمیں کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ لہٰذا یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے اندر سے یہ خرابیاں نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بس انہیں یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حق سے نفرت اور اعراض کرنے میں ایسے ہیں جیسے وحشی خوف زدہ گدھے شیر سے بھاگتے ہیں جب وہ ان کا شکار کرنا چاہے۔ کسورہ بمانے شیر، بعض نے تیر انداز بھی معنی کیے ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے؟ اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو
کہ جیسے کوئی گدھا ہوتا ہے نا، شیر سے ڈر کے بھاگ رہا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے کچھ لوگ دین سے نقشہ اللہ ایسے کھینچے کہ اتنا بھاگتے ہیں کہ کہیں دین کی کوئی بات سن لی اور عمل نہ کرنی پڑ جائے. بہت زیادہ ہماری جو دنیا ہے نا، دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ہماری دنیا کی اکثریت دنیا کے پیچھے بھاگی جا رہی ہے، اور جب دین کی بات آتی ہے تو وہ بھاگتے ایسے ہیں جیسے کہیں سن لیا تو عمل نہ کرنا پڑ جائے. تو انہی لوگوں سے میں کہوں گی کہ جب موت آئے گی تو کہاں بھاگ کر جائیں گے. بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہے. کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں کا مطلب ہے یعنی ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک ایک کتاب مفتون نازل ہو، جس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بغیر عمل کے یہ عذاب سے برات چاہتے ہیں، یعنی ہر ایک کو پروانہ نجات مل جائے. تو کتاب سے مراد دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ہر انسان کو ایک ایک کتاب دی جائے جس میں بہت یقین دلایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جس کو ماننا ہوتا ہے نا، اس کے لیے قرآن کافی ہے، اس کو یہ فضول ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک ایسی کتاب چاہتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ بس تمہاری نجات ہو جائے گی، تمہیں پروانہ نجات مل گیا ہے، اور بس جیسی زندگی گزارنی ہے گزار لو، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے. یہ فضول کی باتیں، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں. سچ بات تو یہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے. اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں. وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور لائق ہے کہ وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور اس لائق بھی ہے کہ وہ بخشے. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا آخرت سے نہیں ڈرتا، حالانکہ وہ ایک نصیحت ہے، اور جو چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے. اور انسان نصیحت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہیں. تو اللہ اسی کے لیے چاہتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. اور آیت کے اینڈ میں یہ کہا جا رہا ہے نا، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، یعنی وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی معاف کرنے کے اختیارات رکھتا ہے. اس لیے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، تاکہ انسان اس کی مغفرت و رحمت کا سزاوار قرار پائے. ٹھیک ہے، تو ویری بیوٹیفل آیات، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس صورت پر بہترین طریقے سے عمل کریں. اور میں یہی بات کہوں گی کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کیا کیا پریشانیاں ہیں، یا کیا کیا ہمارے ویک پوائنٹس ہیں جن سے ہمیں اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. تو ما سلککم فی سقر والی آیات کو آپ ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے ان آیات کو الگ سے ریکارڈ کیا 4 منٹ کا. اس پر میں کوئی اچھی سی ہیڈنگ بھی ڈال دوں گی، جہنم میں لے جانے والے کام، اس طرح کی کوئی میری ہیڈنگ ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ میں اس طرح کی باتیں صرف اس لیے بناتی ہوں تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں، اور اگر وہ پورا حصہ نہیں بھی سن سکتے تو امپورٹنٹ باتیں سن لیں. اب دیکھیں نا، ہم ایسی تھوڑی تھوڑی محنت کر سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے بھی آواز میں چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کر لوگوں کو سینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے کتنی ایفرٹ کی ہے. دیکھیں دنیا کے لیے کتنی لوگ محنت کر رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیں یوٹیوب پر بھی لوگ جو ہے نا 15 منٹ کی ویڈیو نہیں ڈال رہے ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں 4 منٹ کی 2 منٹ کی ڈالتے ہیں تاکہ ان کے ویوز بڑھے اور پھر ان کو یوٹیوب کی طرف سے آمدنی آئے. تو وہ بھی کیا کرتے ہیں 3-4 منٹ کی بیہودہ چیزیں ڈال رہے ہوں گے، لیکن ہیڈنگ ایسی دیں گے کہ ہم لوگ کلک کر دیں گے. اب میں بتا چکی ہوں ویٹ لوز کرنے کے بارے میں. ہیڈنگ ان کی کیا ہوتی ہے؟ 5 دن میں چربی کم کریں، ایسی ڈرنک جو آپ پئیں تو آپ کا اتنا وزن گر جائے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہیں نا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ لوگ دین کی طرف آئیں. تو ہم کیوں ایفرٹ نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں اپنا دماغ نہیں چلاتے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں؟ اور ہمارے دور میں الحمدللہ بہت آسانیاں ہیں. اس دور میں آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کس طرح سے دین کا کام کرتے ہوں گے. اور جو آج ہمارا بھی دور کچھ سال پہلے کا تھا جب ہم الہدا میں ہوا کرتے تھے، اور تو اس وقت واقعی یہ سارے ذرائع نہیں تھے کہ ہم گھر آ کے سوچیں کہ ہم اپنی وائس ادھر ادھر بھیجیں گے. موبائل بھی اس طرح کے نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن اب جو دور آ رہا ہے نا، اس میں تو بھائی بہت ہی آسان ہو گیا دین کا کام کرنا. لہٰذا ہمیں انشاءاللہ اس کام میں اپنی ایفرٹ شو کرنی ہے اور کرنے کی کوشش کرنی ہے. میں یہیں تک رکھتی ہوں. میں سورہ مدثر کی تھوڑی سی تلاوت کر لیتی ہوں.